السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 94 سے ترجمہ اور مختصراً تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ قل ان كانت، کہو کہ اگر اللہ کے یہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے ہی لیے ہے، من دون الناس اور لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت تو پھر تم مرنے کی آرزو اور تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، ولن یتمنوہ اور مگر وہ کبھی بھی ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے، ابدا بما قدمت ایدیہم کبھی بھی بسبب اس کے کہ جو وہ اپنے آگے بھیج چکے ہیں اپنے اعمال کے سبب سے، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یہ جو یہود تھے، اللہ تعالیٰ یہودیوں کی ایک خرابی کا ذکر یہاں فرما رہے ہیں کہ جو یہود تھے یہ کہا کرتے تھے اپنے بارے میں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں اور جنت تو ہمارے ہی لیے خاص ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے اس دعوے کی تردید کے لیے فرمایا کہ اگر تم خاص ہو، اللہ کے اتنے برگزیدہ اور جو ہے نا چہیتے ہو، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، تو پھر تم ذرا موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اس لیے کہ موت کے بعد تمہیں وہ نعمتیں مل جائیں گی۔ مگر اللہ آگے یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے جو انہوں نے اعمال آگے بھیجے ہیں ان کو پتہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہم نے جو اعمال کیے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں جنت نہیں ملنے والی اور ہمیں اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ اللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ایسا دعویٰ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا۔ یہ دعویٰ اس لیے کہ اس اللہ تعالیٰ نے جب یہ دعویٰ کیا تو یہ یہود آرام سے جو ہے نا اس دعوے کی تردید کر سکتے تھے اور آ کر وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم جو ہے نا موت کی تمنا کرتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک آدمی نے بھی ایسا نہیں کیا اور اس دعوے کو نہیں جھٹلایا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ دعویٰ اللہ کا ہے، اور اگر ہم نے یہ دعویٰ کر دیا، یہ تمنا کر لی کہ ہم جو ہے نا موت چاہتے ہیں اور ہم مرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم برگزیدہ ہیں اور ہم دیکھو سچے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا اس لیے کہ وہ جانتے تھے ایسا کریں گے تو ان کو فوراً موت آ جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے تمنا کی تو کیا ہوگا کہ وہ ان کو موت آ جائے گی اور وہ موت سے ڈرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور تم ان کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پاؤ گے، زندگی کا مطلب جو ہے نا زندہ رہنے کا ان کو اتنا شوق ہے، اتنے حریص ہیں یہ علی حیاء اس دنیا کی زندگی کے اندر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ان لوگوں سے بھی زیادہ ان کو حریص پاؤ گے جو کہ مشرک ہیں، یہ مشرکوں سے بھی زیادہ یہ موت جو ہے زندگی کی حرص کرتے ہیں۔ یود احدہم ان میں سے کا ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ کہ وہ 1000 برس کی عمر پائے، وما هو بمزحزحہ حالانکہ اتنا جینا مطلب کوئی انسان جتنا بھی جی لے اس کو عذاب سے بچا نہیں سکتا، مطلب لمبی عمر انسان کو عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یہی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو یہود ہیں یہ زندہ رہنے کے اتنے حریص ہیں اور ہر شخص ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال عمر پائے، یہ مشرکین سے بھی زیادہ جو ہے نا زندگی کی حرص کرتے ہیں، تو یہ کبھی بھی جو ہے نا موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ تو زندہ رہنا چاہتے ہیں اور دنیا کی زندگی کی نعمتیں ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں
کہ جو ہے وہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقرب نہیں ہیں، اور یہ لیکن دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقرب اور اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن ان کو خود پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی ہیں، مگر وہ آپ جیسے کہ پیچھے سے سنتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قوم میں نہ آنا جو ہے نا ان کے لیے حسد بن گیا، اور وہ حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور کہتے تھے کہ ہم ہی آخری جو ہے نا امت ہیں، اور ہم ہی اللہ کے چہیتے ہیں، اور ہمارے ہی نبی نے جو ہمیں کہا، جو کتاب ہمارے پاس ہے ہم اسی پہ عمل کریں گے۔ حالانکہ انہوں نے اس میں اپنی مرضی سے، جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے، کہ تحریف کی اور اس کو جو ہے نا بدل ڈالا، اپنی مرضی کے احکامات اس کے اندر جو ہے نا وہ لے کر آ گئے۔ اب آگے اللہ فرما رہے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ قل من كان، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیارے نبی کہیے کہ جو کوئی جبرائیل کا مخالف ہو، جبرائیل کا دشمن ہو، فإنه نزلہ، حالانکہ یہ جو جبرائیل علیہ السلام ہے، اس نے اس کے کلام کو، مطلب قرآن مجید کو، تمہارے اعلیٰ قلبک بإذن اللہ، آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے۔ مصدقا لما، وہ سچا کرنے والا ہے اس کو جو اس کے آگے ہے، وہدی وبشری، اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال، اور جبرائیل اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ ایسے کافروں کا بھی دشمن ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہ یہود جو تھے نا، ان کی ایک اور اللہ تعالیٰ برائی بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ میرے پاس وحی جبرائیل امین لے کر آتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو جبرائیل کے دشمن ہیں، اور جبرائیل ہمارے دشمن ہیں، ہماری تو ان سے دشمنی ہے۔ اگر جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور فرشتہ جو ہے نا وہ آپ کے اوپر وحی لے کر آتا تو ہم مان لیتے، لیکن جبرائیل سے تو ہماری دشمنی ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ ہم آپ کے کلام کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کا اگر کوئی دشمن ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کوئی بھی حکم، کوئی بھی بات آپ کے اوپر اپنی مرضی سے تو نازل نہیں کی ہو، تو اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل کے اوپر جو ہے نا وہ نازل فرماتے ہیں، اور ایسا کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آتے ہیں جو کہ تصدیق کرتی ہے اس کی، جو ان کے درمیان ہے، مطلب یہ کہ ان کے پاس جو پہلے سے کتابیں موجود ہیں تو ان کی بھی وہ جو ہے نا تصدیق کرنے والی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خوشخبریاں ان کی کتابوں میں تھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس جتنی بھی کتاب میں احکامات ہیں وہ سارے سچے ہیں اور اس کی وہ تصدیق کرتی ہے، مطلب قرآن پاک ان کی تورات وغیرہ کی ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوت کا اس میں ذکر ہے، اور اسی طریقے سے بہت سے اچھے احکامات جو ابھی بھی اس میں موجود ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے، اور جن احکامات کی انہوں نے تحریف کر دی یا جن احکامات کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا تو اس کی تصدیق کا اس سے مطلب نہیں ہے، اس سے مطلب صرف انہی کی تصدیق کا ہے جو کہ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا سچا، ان کے احکامات کو سچا کیا، جن کے بارے میں اس میں بھی ذکر کیا گیا۔ اور ایسی کتاب ہے جو کہ کیا ہے، ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ اور اللہ آگے فرما رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا، فرشتوں کا، جبرائیل اور میکائیل کا، اللہ تعالیٰ نے الگ سے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اور رسولوں کا دشمن ہو تو بے شک اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا كِتَابَ اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا، کیا جب بھی وہ کوئی عہد باندھیں گے تو ان کا ایک گروہ اس کو توڑ پھینکے گا، مطلب اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد باندھا تو ان کے ایک گروہ نے اس کو توڑ پھینکا، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔
وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو سچا کرنے والا ہے، سچا کرنے والا تھا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں جو سچا کرنے والا تھا اس چیز کو جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے پھینک دیا کہ گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا، مبعوث فرمایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں تو ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا ان کی کتاب میں ان باتوں کو سچا کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں تھی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ سب جانتے تھے اپنی کتاب کے بارے میں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے اوپر ایمان نہ لائے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو جھٹلا کر تمام باتوں کو ایسے پس پش پھینک دیا، اپنی تورات کے اندر جتنی باتیں اللہ نے ذکر کی تھی ان کو بھی ایسے پس پش پھینک دیا جیسے کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس پورے صفحے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہود کہا کرتے تھے کہ ہم مقرب ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور ہم جس پر ایمان لائیں وہی اللہ کا مقرب دین ہے، اور ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام باتوں کی تردید کے لیے ان کی غلطیوں کو، ان کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ایک ایک کر کے، جیسے کہ یہاں پر ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے نا 2-3 باتوں کو ذکر کیا کہ تمہارے اندر تو یہ ساری خرابیاں ہیں، ایک تو تم موت کو بہت زیادہ جو ہے نا برا سمجھتے ہو، زندگی کی چاہت بہت زیادہ ہے، دوسرا تم جبرائیل امین کے دشمن ہو، اور تیسرا تم نے ان کتابوں کو بھی جو اپنی کتاب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے جس پر تم کہتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، تو تم نے تو تورات کی بھی پوری باتوں کو نہیں مانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی باتیں اس میں ذکر تھیں تو تم نے تو ان کو بھی پورا نہیں مانا، تو یعنی کہ تم اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں لاتے، اور دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔